بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے معارف و مسائل، باہمی مشوروں اور مجلسوں کے آداب۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 97، وی لاگ نمبر ہے 508 اور پیج ہے 545۔ ناظرین، یہ ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 115۔ اس کا معارف و مسائل ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اس امید پہ، اس آس پہ کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو سنائیں گے۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے، کم از کم 300 دفعہ درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں۔ نہیں منتیں کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر ہے 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ الہی، پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ برگے نہ گہاں میری۔ پریشاں ہوں میں مشت خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا، سکندر ہوں کہ آئینہ ہوں یا گرد کدورت ہوں۔ یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری، مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہو جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں۔ ناظرین، معارف و مسائل ایپیسوڈ نمبر 97 پی، وی لاگ نمبر 508 اور پیج ہے 544، 545، معارف و مسائل، باہمی مشوروں اور مجلسوں کے آداب، یہ ہے ہیڈنگ آج کا۔ ارشاد ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، یعنی لوگوں کے باہمی مشورے اور تدبیریں جو آخرت کی فکر اور انجام پر غور سے آزاد ہو کر محض چند روزہ دنیوی اور وقتی منافع کے لیے ہوا کرتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی ان مشوروں اور سرگوشیوں میں اگر خیر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے، یا نیکی کا حکم دے، یا لوگوں کی آپس میں صلح کرانے کا مشورہ دے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لیے مضر ہی ہے، بجز اس کے کہ کلام میں اللہ کا ذکر ہو، یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔ معروف کے معنی ہے ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں، اور اس کے مقابل منکر ہے، یعنی ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ اور اہل شرع میں اوپرا اور اجنبی ہو، انوکھا، اوپرا، عجیب سا ہو،
اور اجنبی ہو، امر بالمعروف ہر نیکی کے حکم اور ترغیب کو شامل ہے، جس میں مظلوم کی امداد کرنا، حاجت مندوں کو قرض دینا، گم شدہ کو راستہ بتا دینا وغیرہ سب نیک کام داخل ہیں۔ اور صدقہ اور اصلاح بین الناس بھی اگرچہ اس میں داخل ہے، لیکن اس کو تخصیص کے ساتھ علیحدہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا نفع متعدی ہے اور ان سے ملت کی اجتماعی زندگی سدھرتی ہے۔ نیز یہ دونوں کام خدمت خلق کے اہم ابواب پر حاوی ہیں، ایک جلب منفعت یعنی خلق اللہ کو نفع پہنچانا، دوسرا دفع مضرت یعنی لوگوں کو تکلیف اور رنج سے بچانا۔ صدقہ نفع رسانی کا اہم عنوان ہے اور اصلاح بین الناس خلق اللہ کو مضرت اور نقصان سے بچانے کا اہم عنوان ہے۔ اس لیے جمہور علماء تفسیر کا قول ہے کہ اس جگہ صدقہ عام ہے، جس میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ بھی داخل ہیں اور نفلی صدقات بھی، اور ہر نفع جو کسی کو پہنچایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا انشاءاللہ صلح کرانے کی فضیلت کیا ہے، صلح کرانے کی اہمیت کیا ہے، صلح کرانے کی فضیلت کیا ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں جن کو، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔